السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، میں آپ کا اردو طالب محمد بلال آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر تفہیمی عبارات کے حوالے سے ہے۔ تفہیمی عبارات امتحانی نقطہ نظر سے جماعت دہم کے طلباء کے لیے بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں طلباء کے لیے چند ضروری ہدایات درج کی جاتی ہیں کہ طلباء کرام اس عبارت کے نفس مضمون پر خوب غور کریں۔ عبارت کے تحت دیے گئے کچھ سوالات جو ہیں ان سوالات کو اچھی طرح پڑھیں، اور ان تمام سوالات کے اندر واضح یا اشاراتی انداز میں جوابات موجود ہوتے ہیں اس عبارت میں جو دی گئی ہوتی ہے۔ تھوڑا غور کرنے کے بعد طالب علم ان سوالات کے جوابات کو آسانی سے تحریر کر سکتا ہے۔ سوالات کے جوابات دینے کے لیے وہی انداز اختیار کریں جو سوال کے اندر موجود ہے۔ جواب تحریر کرتے وقت عبارت کے اصل متن کے ساتھ لکھنے سے گریز کریں، بلکہ عبارتی خیالات کو اپنے انداز میں ڈھال کر لکھیں۔ اسی طرح اگر کسی عبارت کا موضوع عنوان تحریر کرنے کے لیے کہا جائے تو عبارت کے مضمون کو خوب غور سے پڑھ کر عنوان اخذ کریں۔ تمام سوالات کے جوابات تحریر کرنے کے بعد ایک بار آپ پڑھ لیں تاکہ تسلی ہو سکے آپ کی کہ آیا آپ کا جواب درست آپ نے تحریر کیا ہے۔ تو آئیے آپ اردو قواعد و انشاء کی بک اپنی سامنے رکھیں اور اس کا صفحہ نمبر 122 آپ اوپن کریں گے۔ صفحہ نمبر 22 پر تفہیم عبارت نمبر 11 ہے آج، تو ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے 1000 سالہ دور اقتدار میں ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا۔ ہندوؤں کی بعض رسمیں مسلمانوں میں رائج ہوئیں اور بعض اسلامی تصورات ہندو میں مقبول ہوئے، لیکن ہندو اور مسلمان آپس میں جذب ہو کر ایک معاشرہ نہ بن سکے۔ ہندو مسلمان عموماً الگ الگ محلوں میں رہتے تھے۔ ہندو معاشرہ ذات پات کے بندھنوں میں جکڑا ہوا تھا، اس لیے ہندو نہ تو آپس میں متحد ہوتے تھے نہ مسلمانوں کی طرف خلوص دل سے ہاتھ بڑھاتے تھے۔ اگرچہ مسلمان اور ہندو دونوں قومیں ایک خطہ ارض میں رہتی تھیں، لیکن مسلمانوں کی رواداری کے باوجود ہندوؤں کے معاشرتی اور مذہبی تعصبات پختہ ہوتے گئے۔ باہمی میل جول اور یگانگت کا خاصا فقدان رہا۔ ہندو اور مسلمانوں کی یہ الگ الگ حیثیت پورے اسلامی دور میں نمایاں رہی۔ اس صورتحال کو پاکستان کی مخصوص اصطلاح میں دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس عبارت کے تحت 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ آئیے ہم تمام سوالات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 سوال ہے کہ ہندو اور مسلمانوں نے ایک ساتھ رہ کر ایک دوسرے سے کیا کچھ سیکھا؟ تو اس عبارت کی پہلی 2 لائنز ہم اگر غور کریں تو ان کے اندر ہمیں جواب ملتا ہے کہ بر صغیر میں ہندو اور مسلمان تقریباً 1000 سال تک اکٹھے رہے۔ اس دوران انہوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا۔ ہندوؤں کی کچھ بری رسومات کو مسلمانوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور کچھ اسلامی خوبیوں کو ہندوؤں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ سوال نمبر 2 ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کیسے رہے؟ تو بر صغیر میں ہندو اور مسلمانوں کے تعلقات خوشگوار رہے، مگر 1000 سالہ اس رفاقت کا یہ فائدہ نہ ہو سکا کہ یہ ایک قوم یا معاشرہ بن سکیں، کیونکہ باہمی تعلقات اور رکھ رکھاؤ کے باوجود آپس میں اتحاد پیدا نہ ہو سکا ان میں۔ سوال نمبر 3 ہے ہندو معاشرہ آپس میں متحد کیوں نہ ہو سکا؟ تو اس عبارت کی لائن نمبر 3 جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ہندو معاشرہ ذات پات کے بندھنوں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو اس سوال کا جواب ہمیں دے سکتے ہیں سوال سے ہی کہ ہندو معاشرہ آپس میں اس لیے متحد نہ ہو سکا کیونکہ ہندو معاشرہ ذات پات کے بندھنوں میں جکڑا ہوا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے مسلمانوں نے ہندوؤں پر کتنے عرصے تک حکومت کی؟ تو آپ جواب دیں گے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں پر تقریباً 1000 سال تک حکومت کی۔ آخری سوال ہے کہ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ کرام، 2 قومی نظریہ ہندوستان میں 2 بڑی قومیں آباد تھیں، ایک مسلم اور دوسری ہندو۔ دونوں کے طرز حیات، رسم و رواج، ثقافت کے اندر بہت زیادہ فرق تھا۔ 1000 سال تک اکٹھے رہنے والی یہ قومیں
آپس میں ایک نہ ہو سکیں، متحد نہ ہو سکیں، ان کی پہچان الگ الگ رہی۔ اس پہچان کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ انگلش میں دو قومی نظریہ کے لیے آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مسلمان اور ہندو دو الگ الگ طرز حیات رکھتے تھے، رسم و رواج رکھتے تھے، اس وجہ سے یہ دونوں قومیں آپس میں ایک نہ ہو سکیں، اور یہی دو قومی نظریہ قیام پاکستان کا سب سے بڑا باعث بنا۔ تو عزیز طلبہ کرام، اس عبارت کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس کے سوالات کے جوابات کو آپ نے لکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔